BPSC 0.4 इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिस्टोरेशन एज कब से कब तक 1660 से 1688 तक। इसका ड्यूरेशन 1660 से 1600, इसका ड्यूरेशन हो गया कितना, 28 ईयर्स। ड्यूरेशन ऑफ 28 ईयर्स, 28 ईयर in history of English literature 1660 से 1688. This period is called restoration period. Restoration period because monarchy was restored in English. Note: Restoration period, known as the Age of ड्राइडेन, यानी एज ऑफ ड्राइडेन भी कहा जाता है। और ड्राइडेन जो था, इसका जन्म हुआ था 1631 से 1700 ईस्वी में, ड्राइडेन का। इसलिए इस पीरियड को 1660 से 1700 तक भी बोला जाता है। John Dryden was the most dominating and representative literary figures of Restoration age. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बिफोर रिस्टोरेशन एज या पीरियड 1660 से चला था। 1660 से पोलिटिशियन एज हो गया 1620 से 1660 तक। पोलिटिशियन एज 1620 से 1660 तक। पोलिटिशियन में होगा द एज ऑफ जॉन मिल्टन, यानी कि जॉन मिल्टन। इस एज को पोलिटिशियन एज नॉन एज द एज ऑफ रिलीजन भी कहा जाता है, यानी इस एज को रिलीजन एज भी कहा जाता है। इसमें जिसका नाम है जो एज में, उसने है जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन का जो जन्म बर्थ है 1631 और डेथ है 1700 ईस्वी। अब्राहम कॉली का 1618 बर्थ है, 1667 डेथ है। मैथो पिरियर 1664 में इसका जन्म हुआ, 1721 में इसका डेथ हो गया है। जॉन विल्मोट है 1647 में इसका बर्थ है, 1680 में इसका डेथ है। सबसे कम उम्र में ये जॉन मिल्टन सबसे कम उम्र। विलियम डेवेंट 1606 से 1668। अफर बेन 1640 से 1689। पोलिटिशियन से 1620 से 1660। पोलिटिशियन 1620 से 1660। इसमें 1639 से 1660 तक कोई किंग नहीं था, कोई किंग ऑफ दिस टाइम, यानी कि इस समय कोई किंग नहीं था। डेथ ऑफ किंग चार्ल्स वन का डेथ हो गया था, उसके बाद कोई किंग नहीं।
ڈیٹ ہمیں ڈیوریشن آف 11 ایئرس، یعنی کہ یہ بیچ میں جو کوئی یہ نہیں تھا اس کو، یہ ڈیوریشن 11 ایئرس، یعنی 11 ورس تک کوئی راجا نہیں بنا۔ 11 ایئرس کو انٹروگم ایج کہتے ہیں، انٹروگم ایج بھی کہتے ہیں۔ ریسٹوریشن ایج ہے کنگ چارلس ون کا ڈیتھ ہو گیا۔ کنگ چارلس ون کا ڈیتھ 1649 میں ہوا تھا۔ اس کا کیا ہو گیا تھا؟ مرڈر کیا گیا تھا۔ چارلس ون کا کیا کیا گیا تھا؟ مرڈر کر دیا گیا تھا۔ 1660 تک نو کنگ، یعنی 11 برس تک کوئی کنگ نہیں تھا۔ فیمس چارلس سیکنڈ، یعنی کہ اس کے بعد 4 سیکنڈ آیا، چارلس ون کے بعد 4 سیکنڈ آیا۔ اولیور کارنل 1653 سے 1658 ڈیتھ اولیور کرومویل جو ہے 1653 میں آیا، 1658 میں اس کا ڈیتھ ہو گیا، 1658 میں اس کا ڈیتھ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا سن، یعنی کہ اولیور کرومویل کا سن یعنی بیٹا آیا، ریچارڈ کرومویل 1658 میں۔ آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فادر، یعنی کہ فادر کے ڈیتھ کے بعد، ہز ریزائنڈ ان 1659۔ ہی کول ناٹ کنٹرول آرمی، یعنی کہ اس کا آرمی اس کنٹرول میں، یہ آرمی کو کنٹرول نہیں کر پائے، اس کے کارن یہ ریزائن 1649 میں ریزائن دے دیا۔ جان ملٹن ہی اسٹارٹیڈ جان ملٹن نے ہی اسٹارٹیڈ رائٹنگ پیراڈائز لاسٹ، یعنی اس نے جان ملٹن نے ایک یہ لکھا پیراڈائز لاسٹ پرارمبھ کیا۔ ریسٹوریشن پیریڈ میں ڈرامہ ہو گیا، لٹریچر ہو گیا، تھریڈ ہو گیا، اس پر کوئی بھی کام نہیں ہوا ریسٹوریشن ایج میں۔ ریسٹوریشن میں whenever Charles II returned, he responded everything. چارلس سیکنڈ جہاں سے پربھاوت تھا وہ فرانس تھا، یعنی وہ فرانس سے پربھاوت تھا چارلس سیکنڈ فرانس کے لٹریچر سے بھی پربھاوت تھا، یعنی فرانس کے لٹریچر سے بھی پربھاوت تھا چارلس سیکنڈ۔ جان ڈرائیڈن کو دا ایج آف ڈرائیڈن بھی کہا جاتا ہے، یعنی جان ڈرائیڈن کو کیا بولتا ہے؟ ڈرائیڈن ایج بھی کہا جاتا ہے۔ ریسٹوریشن ایج کو ڈرائیڈن بھی ایج کہا جاتا ہے۔
He always supported Oliver کی کارنویل کی 1658 when Charles returned, he supported him and Charles again supported him. John Dryden changed ideas and values. یعنی چارلس سیکنڈ کو جان ڈیو کو آئیڈیا سے بہت پربھاوت تھے. چارلس سیکنڈ جان ڈرائیڈن کے آئیڈیا سے بہت پربھاوت ہوئے. چارلس سیکنڈ نے جان ڈرائیڈن change his idea and value. جان ڈرائیڈن ایک پوئٹ بھی تھے. جان ڈرائیڈن ایک پوئٹ بھی تھے, ڈراماتسٹ بھی تھے, لٹریری کریٹزم بھی تھے. جان ڈرائیڈن کا فیمس ورک تھا جس کا نام تھا اسٹریٹ ریڈن. 1660 AD میں فرسٹ وومن پلے رائٹ جس کا نام کیا ہے, افریم بین ہے.